السلام علیکم دوستو، سٹوریزم دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ سٹوریزم کی جانب سے تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز سرخ داڑیوں والی چادر پہنا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور بلند آواز میں تکبیریں کہتے جاتے، یہاں تک کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور فحش باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنے کے لیے فطرانہ فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر شمار ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نکلے اور عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس سے پہلے نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد، یعنی ان 2 رکعتوں سے پہلے نہ کوئی نوافل یا سنتیں پڑھی اور نہ بعد میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے۔ اگر کسی کی عید کی باجماعت نماز چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعت تنہا پڑھ لے۔ جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عید کے دن آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔